رہے جاری یوں ہی تیرا یہ فیضان اشرفیہ۔ علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے جامعہ اشرفیہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ایاک نعبد و ایاک نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد یا علیم علمنی یا علیم علمنی یا علیم علمنی۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج ہمارا یہ چوتھا سبق ہے علم میراث کورس کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سابقہ اسباق کی طرح اس کو بھی ہمارے لیے آسان بنائے، اس کا سیکھنا سکھانا ایک دوسرے کو سمجھانا آسان بنائے، اور ہم سب کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اس سبق کو صدقہ جاریہ بنائے۔ تو کل کے سبق میں ذوی الفروض کے احوال ہم نے شروع کیے تھے۔ ذوی الفروض میں سے ذوی الفروض کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ 12 افراد ہوتے ہیں، جن میں سے 4 مرد اور 8 عورتیں ہوتے ہیں۔ 4 مرد باپ، دادا، ماں شریک بھائی اور شوہر۔ تو ان کے احوال ہم نے پڑھ لیے تھے۔ اسی طرح ماں شریک بہن جو ہے، ان کے احوال بھی ہم نے پڑھ لیے۔ تو اب سب سے التماس یہی ہے کہ ان احوال کو صحیح طریقے سے زبانی ازبر یاد کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے مسائل حل کرنا آسان ہوگا۔ امید کرتا ہوں اب تک جو احوال آپ کو پڑھائے ہیں وہ سب کو سمجھ آ گئے ہوں گے، اس میں مشکل پیش نہیں آئی ہوگی۔ آج ہم بیویوں کے احوال پڑھیں گے، یعنی بیویوں کو وراثت میں کتنا حصہ ملتا ہے۔ ایک شخص کا مثلا انتقال ہو گیا، چاہے اس کی 1 بیوی ہے، 2 ہے، 3 ہے یا 4 ہے، جتنی بھی بیویاں ہیں تو اس کو وراثت میں کتنا حصہ ملتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے، یاد کریں گے۔ تو جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، بیوی ورثہ میں ہوتی ہے، تو سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ اگر شوہر کی کوئی اولاد نہ ہو، شوہر کی کوئی اولاد نہ ہو تو بیویوں کو ربع ملتا ہے، یعنی چوتھا حصہ، 1/4۔ اور اگر شوہر کی اولاد ہو، چاہے اسی بیوی سے ہو یا دوسری بیوی سے، یعنی شوہر کا انتقال ہوا ہے تو شوہر کی اولاد کا اعتبار ہوتا ہے، بیوی کی اولاد نہیں، ٹھیک ہے؟ شوہر کی اولاد، اگر شوہر کی اولاد ہے چاہے اسی بیوی سے ہے یا کسی دوسری بیوی سے، ایسی صورت میں بیوی کو ثمن یعنی 8واں حصہ ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ بیوی کا جب انتقال ہو جائے تو بیوی کی اولاد کو دیکھا جاتا ہے، شوہر کا جب انتقال ہو جائے تو شوہر کی اولاد کو دیکھا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ نوٹ کے تحت ایک بات لکھی ہے کہ بیوی چاہے 1 ہو یا 1 سے زیادہ ہو، ربع اور ثمن میں سب برابر کے شریک ہوں گی، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ کہ ایک شخص کا جب انتقال ہوا، اس کی 4 بیویاں تھی اور کوئی اولاد نہیں، اب یہ چوتھا حصہ ہے 1/4، چاروں بیویوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بیوی کو ربع ملے گا، بلکہ ربع جو ہے، چوتھا حصہ، چاروں بیویوں میں برابر تقسیم کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر شوہر کی اولاد ہو تو چاروں بیویوں کو ثمن ملے گا، یعنی ثمن ان میں برابر تقسیم کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہر ایک بیوی کو ثمن دیا جائے گا۔ اب ذرا مثالوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ یہ مثال نمبر 1 دیکھیں۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی 1 بیوی زندہ ہے اور باپ زندہ ہے، تو بیوی کے 2 احوال ہم نے پڑھے۔ مرنے والی کی اولاد ہو یعنی شوہر کی اولاد ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، اولاد نہ ہو تو ربع یعنی چوتھا حصہ ملتا ہے، تو ہم نے ربع یہاں پہ لکھ دیا۔
बाप के अहवाल हमने 3 पढ़े थे कल कि अगर मैयत की औलाद ना हो तो बाप आसबा होता है। इसी तरह एक शख्स का इंतकाल हुआ, 2 बीवियां थी उसकी, बाप भी मौजूद है तो भी रुबु मिलेगा, और ये रुबु दोनों में बराबर तकसीम होगा, और बाप को आसबा होगा क्योंकि मरने वाले की औलाद नहीं है, मरने वाले की औलाद नहीं है। इसी तरह एक शख्स का इंतकाल हुआ, मिसाल नंबर 3 में देखें, उसकी बीवी मौजूद है और बेटी मौजूद है या बेटा मौजूद है, तो चूंकि मरने वाले की औलाद मौजूद है तो ऐसी सूरत में बीवी को 8वां हिस्सा मिलता है। मिसाल नंबर 4 में देखें, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी 4 बीवियां थी और एक बेटी या एक बेटा मौजूद था, तो ऐसी सूरत में 8वां हिस्सा मिलता है बीवियों को, और ये 8वां हिस्सा इन 4 बीवियों में बराबर तकसीम होगा। ये मतलब नहीं है कि हर बीवी को 8वां हिस्सा दिया जाए। 2 मरतबा बयान हो गए बीवी के अहवाल। अब तीसरी मरतबा अरबी जुबान में याद करने के लिए ये ज़ाब्ता जो है, वलिज़्ज़ौजाति हालतानी, की बीवियों के लिए 2 अहवाल है, अर्रुबु लिलवाहिदति फसाइदतन इंद अदमिल वलदी व वलदिल इब्नि व इन सफल, कि अर्रुबु लिलवाहिदा, रुबु यानी चौथा हिस्सा एक बीवी के लिए है, फसाइदतन और एक से जायद के लिए, ये कब होगा, इंद अदमिल वलद, जब वलद ना हो, बेटा बेटी में से कोई ना हो, पोता व वलदिल इब्नी या पोता पोती में से कोई ना हो, व इन सफल या पड़ पोता पड़ पोती यानी उससे नीचे चलते जाए, ठीक है, वो ना हो। नंबर 2, अस्सुमुनु इंदल वलदी व वलदिल इब्नी व इन सफल, कि 8वां हिस्सा मिलेगा वलद की सूरत में, बेटा बेटी होने की सूरत में, यानी बेटा बेटी मौजूद हो मरने वाले की, तब 8वां हिस्सा मिलता है। वलदिल इब्न, या इसी तरह पोता पोती मौजूद हो तब भी 8वां हिस्सा मिलेगा। वो इन सफल, अगरचे इसी तरह नीचे चलते जाएं। अब यहाँ पे ये बात भी याद रखिए कि अगर एक शख्स का इंतकाल हो जाए और उसकी बीवी मौजूद और साथ में नवासा या नवासी मौजूद, तो ऐसी सूरत में उसे क्या मिलेगा, 8वां हिस्सा मिलेगा या चौथा हिस्सा मिलेगा। ऐसी सूरत में उसे चौथा हिस्सा मिलेगा, ऐसी सूरत में उसे चौथा हिस्सा मिलेगा, 8वां हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि नवासा नवासी के बारे में मैं बता चुका हूं कि वो औलाद में से नहीं है। जब वलद की हमने तारीफ की थी तो उस वक्त ये वजाहत आपके सामने आ चुकी है। बीवियों के अहवाल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ गए होंगे और याद भी हो चुके होंगे। अब इसको याद भी रखना है। अब एक शख्स का जब इंतकाल हो जाए, बेटी को विरासत में कितना हिस्सा मिलेगा, यानी बेटी मौजूद है, तो जब आपके पास कोई मसला लेके आ जाए और वो बताए कि एक शख्स का इंतकाल हुआ और उसकी एक बेटी जिंदा है, तो फौरन ये 3 अहवाल जो अभी हम पढ़ेंगे आपके सामने आ जाए। ठीक है, बेटी की 3 हालतें हैं, यानी बेटी को निस्फ मिलेगा, आधा मिलेगा, 1/2 मिलेगा। कब, जब एक बेटी हो। जब बेटी एक हो तो ऐसी सूरत में क्या मिलेगा, निस्फ, आधा मिलेगा। दूसरी सूरत सुलुसान मिलेगा जब बेटियां 2 या 2 से ज्यादा हो, 2/3। ठीक है, जब 2 हो या 2 से ज्यादा, तो ऐसी सूरत में बेटियों को सुलुसान मिलेगा, और ये सुलुसान जो है उन दोनों बेटियों में बराबर तकसीम होगा। तीसरी सूरत बता रहे हैं कि बेटी जो है आसबा होगी, यानी बेटी के साथ बेटा हो तो बेटी आसबा हो जाएगी। बेटी के साथ बेटा हो तो बेटी क्या हो जाएगी, आसबा हो जाएगी। यानी बेटे को 2 हिस्से और बेटी को 1 हिस्सा दिया जाएगा। बेटे को 2 हिस्से और बेटी को 1 हिस्सा दिया जाएगा। यहां तक बात समझ आ गई। असबा से मुराद ये कि लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का उसूल यहां लागू होगा कि मुज़क्कर को यानी बेटे को 2 हिस्से और बेटी को 1 हिस्सा दिया जाएगा। बेटी के अहवाल 3 हमने पढ़ लिए। अब मिसालें देखें। मिसाल नंबर 1,
ایک شخص کے انتقال ہوا، اس کی ایک بیٹی ہے اور باپ بھی موجود ہے، بیٹی بھی ہے اور ساتھ میں کیا ہے، باپ بھی موجود ہے۔ تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر بیٹی جو ہے، اگر بیٹی کیا ہو، ایک ہو، تو ایسی صورت میں بیٹی کو نصف ملتا ہے، یعنی آدھا حصہ 1/2 ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ باپ کے احوال بھی آپ نے پڑھے ہوں گے۔ ایسی صورت میں باپ کو کیا ملے گا؟ جب مؤنث اولاد ہو مرنے والی کی تو باپ کو سدس ملتا ہے۔ باپ کو کیا ملتا ہے؟ سدس بھی ملتا ہے، پلس عصبہ بھی ہوتا ہے۔ پلس کیا ہوتا ہے؟ عصبہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مثال نمبر 2 میں دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کی 2 بیٹیاں ہیں اور دادا موجود ہے۔ تو ہم نے پڑھا کہ 2 بیٹیاں ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو ثلثان ملتا ہے، اور یہ ثلثان ان دونوں بیٹیوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ دادا کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اگر میت کی مؤنث اولاد ہو تو ایسی صورت میں دادا کو سدس بھی ملتا ہے اور دادا عصبہ بھی ہوتا ہے۔ مثال نمبر 3 میں جا کے دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی بیٹی موجود ہے اور بیٹا بھی موجود ہے، تو ہم نے پڑھا کہ یہ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ عصبہ بن جائیں گے، عصبہ بن جائیں گے۔ بیٹے کو 2 حصے ملیں گے، بیٹے کو کیا حصے ملیں گے؟ 2 حصے، اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ تو یہ بیٹی کے احوال آپ کے سامنے بیان کر دیے، امید کرتا ہوں یہ مثالوں کے ساتھ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب عربی میں دیکھیں، وَلِلْبِنْتِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ، بیٹی کے 3 احوال ہیں، 3 حالتیں ہیں۔ النصف للواحدہ، ایک ہونے کی صورت میں نصف ملے گا، والثلثان للاثنتین فصاعدتاً، اور 2 تہائی ملیں گے جب بیٹیاں للاثنتین 2 ہوں گی، فصاعدتاً یا 2 سے زیادہ ہوں گی، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، ومع الابن للذکر مثل حظ الانثیین، اور اگر بیٹی کے ساتھ بیٹا ہو تو للذکر مثل حظ الانثیین کا اصول جو ہے لاگو ہوگا، یعنی مذکر کے لیے 2 مؤنث کے برابر حصہ ہوگا، یعنی بیٹے کے لیے 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ہوگا۔ آسان انداز سے اس کو اس طرح تعبیر کرتے ہیں کہ بیٹے کے لیے 2 اور بیٹی کے لیے 1، مذکر کے لیے 2 اور مؤنث کے لیے 1، بھائی کے لیے 2 اور بہنوں کے لیے 1۔ لیکن یہ جو قاعدہ اصول ہے، یہ کل میں نے آپ کو بتایا، ماں شریک بھائی بہن میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ اب یہ بیٹی کے جو احوال ہم نے 3 پڑھے ہیں، اس کو صحیح طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے، یاد رکھنا ہے، یہ آگے مزید 3 جگہ ہمارے کام آئیں گے، مزید 3 جگہ پوتیوں کے احوال میں بھی ہمیں کام آئیں گے، پوتیوں کے احوال میں بھی ہمیں یہی 3 حالتیں، سیم ٹو سیم یہی 3 حالتیں جو ہے پوتیوں کے بھی ہے، اور اسی طرح حقیقی بہن کی بھی یہی 3 احوال ہوں گے، اسی سے ملتے جلتے یہی چیزیں ہیں، اور اسی طرح علاتی بہن، باپ شریک بہن جو ہے، اس کی بھی یہی 3 احوال ہوں گے، لیکن تھوڑا سا فرق ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں نشاندہی کر دوں گا وہاں پر بھی۔ بیٹیوں کے احوال بھی سمجھ میں آ گئے؟ اچھا چلیے، الحمدللہ کہ بیٹیوں کے احوال جو ہے سمجھ آ گئے۔ اب چلتے ہیں ہم، یہ دوسری سے نظر آنا شروع ہو گیا آپ سب کو؟ چلیے آگے چلیں، کدھر گیا؟ اب پوتی کو وراثت میں کتنا حصہ ملتا ہے؟ پوتی کو وراثت میں کتنا حصہ ملتا ہے؟ تو بنت الابن، عربی زبان میں بنت الابن کہتے ہیں پوتی۔ 6 حالتیں ہیں اس کی۔ ابھی آپ کو بتایا کہ بیٹی کے جو 3 احوال ہے وہی 3 احوال پوتی کے بھی ہے۔
جب ایک پوتی ہو تو نصف ملتا ہے یعنی آدھا ملتا ہے. جب پوتیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ثلثان یعنی 2/3 ملتے ہیں. ثلثان یعنی 2/3 ملتے ہیں. بیٹیوں میں بھی یہی پڑھا نا, 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو کیا ملتے ہیں؟ 2/3 ملتے ہیں. اب ذرا آگے ہو کہ ایک میٹرک جو مزید بقیہ حصہ جو تھا عصبہ, ایک حصہ ہم نے پڑھا تھا وہاں پہ نا بیٹیوں کا عصبہ, پوتی کے ساتھ پوتا یا پڑ پوتا ہو تو پوتیاں جو ہے عصبہ ہو جائیں گی. انشاءاللہ یہ تفصیل سے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اب تیسری حالت جو ہے سدس, یعنی پوتیوں کو چھٹا حصہ ملتا ہے. پوتیوں کو کیا ملتا ہے؟ چھٹا حصہ ملتا ہے. کب؟ اگر پوتی کے ساتھ ایک بیٹی ہو تو پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا. ایک شخص کا انتقال ہوا ہے, پوتی ہے ایک اور ایک بیٹی ہے تو پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح نمبر 4 میں دیکھیں, نمبر 4 ایک شخص کا انتقال ہوا, یعنی جب پوتی کے ساتھ ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو پوتی جو ہے فرض سے محروم ہو جاتی ہے. یہ الفاظ جو ہے یہ بہت ضروری ہے, یہاں پہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس میں بہت گہرائی ہے. فرض سے محروم ہوتی ہے یعنی پوتی کو ذوی الفروض ہونے کی حیثیت سے وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. پوتی کے ساتھ ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو پوتی فرض سے محروم ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ عصبہ بن سکتی ہے. یہ میں کیا بات بتا رہا ہوں کہ ایک طرف پوتی ہے, 2 بیٹیاں آ گئی, اب ذوی الفروض تو نہیں بنیں گی پوتی, لیکن عصبہ ہونے کی حیثیت سے اس کو وراثت میں حصہ مل سکتا ہے. فرض ہونے کی حیثیت سے, یہ جو فرض ہے ذوی الفروض, فرض ہونے کی حیثیت سے یعنی ذوی الفروض ہونے کی حیثیت سے وراثت میں حصہ نہیں ملے گا, لیکن عصبہ ہونے کی حیثیت سے اس کو وراثت میں حصہ مل سکتا ہے. مثالوں سے سمجھ میں آئے گا. اور اسی طرح نمبر 5 میں جو عصبہ کی صورت ہے وہ بھی جب ہم پڑھیں گے اس میں بھی مزید کلیئر ہو جائے گا. اب یہ نمبر 5 پڑھنے سے پہلے نمبر 6 پہ آ جائے, محجوب, یعنی اگر بیٹا ہو تو پوتی محروم ہو جاتی ہے. بیٹا ہو تو پوتی کیا ہو جاتی ہے؟ محروم ہو جاتی ہے. ہم نے پڑھا کہ اگر بیٹی ہو, ایک ہو, پوتی کو چھٹا حصہ ملتا ہے, لیکن اگر بیٹا ہو تو پوتی محروم ہو جائے گی. اسی طرح اگر بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تب بھی بیٹی جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ محروم ہو جائے گی. یہ محجوب جو ہے لفظ میں نے استعمال کیا, مطلب یہ چونکہ دوسرے وارث کے آنے کی وجہ سے یہ محروم ہوگی. اب یہ نمبر 5 جو ہے کہ پوتی جو ہے عصبہ بن جائے گی, پوتی جو ہے یہ عصبہ بن جائے گی, یہ بہت اہم ہے. نمبر 5 یہ بہت اہم ہے. یہ آپ نے سراجی میں ایک مسئلہ پڑھا ہوگا, تشبیب, وہ لمبی مثال ہے, وہاں پہ اس کو دیکھ کے ہی بندے کو چکر آنے لگنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تشبیب کا مسئلہ جو ہے یہاں پہ آج انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمارے استاد محترم مفتی عبداللہ برمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. انہوں نے بڑے اچھے, آسان اور عام فہم انداز سے ہمیں یہ مسئلہ سمجھایا تھا. مفتی عبداللہ برمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے کلاس فیلو ہیں. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب تخصص فی الافتاء کرایا پہلی مرتبہ, اور پاکستان میں غالباً پہلی مرتبہ تخصص فی الافتاء تھا, بلکہ بر صغیر ہی میں شاید پہلی مرتبہ تھا, اور اس میں چند طلباء تھے جن میں ایک مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی رفیع عثمانی صاحب, مفتی عبداللہ برمی صاحب اور 2 اور طالب علم تھے. تو یہ وہ بنیادی طلباء میں سے تھے اور بہت ہی قابل اساتذہ میں سے ہے, بہت اللہ والے, بہت نیک. دارالعلوم کراچی میں جب ہم تخصص پڑھ رہے تھے تو حضرت نے ہمیں یہ سراجی پڑھائی تھی, تو بہت ہی آسان اور عام فہم انداز تھا, بالخصوص یہ مسائل حل کرانے کا. یہ تشبیب کا مسئلہ ہے,
بعض مشکل مسائل ہے تو بہت آسان اور عام فہم انداز سے سمجھاتے تھے. تو اس کو ذرا توجہ سے آپ نے سننا ہے, ٹھیک ہے. پوتی کے ساتھ پوتا ہو, پوتی کے ساتھ کیا ہے؟ پوتا ہو. اب دیکھیں پوتا جو ہے یہ بالکل برابر کا ہے. پوتا جو ہوتا ہے نا, یعنی دونوں کا میت کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے پوتی کا یا پوتے کا, بالکل برابری کا ہوتا ہے, یعنی درمیان میں باپ کا ایک بندے کا واسطہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن پڑ پوتا جو ہے, یہ میں سائڈ پہ لکھ رہا ہوں تاکہ واضح ہو جائے آپ کے سامنے. پڑ پوتا جو ہوتا ہے یہ پوتی سے اس کا درجہ ایک درجہ نیچے ہوتا ہے. یہ گویا کہ اگلی نسل شروع ہو جاتی ہے, یہاں پہ پڑ پوتے پہ جا کے اگلی نسل شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ کو نظر بھی آ جائے تاکہ پوتی اور پوتا جو ہے یہ بالکل برابر کے لیول کے ہوتے ہیں, اور پڑ پوتا جو ہے یہ پوتی سے نچلے لیول کا ہے. تو پوتی کے ساتھ پوتا ہو یا پڑ پوتا, پوتی کے ساتھ پوتا ہو یا پڑ پوتا, تو پوتی اس کی وجہ سے عصبہ ہو جائے گی. یہ دونوں کی وجہ سے, پوتا ہو یا پڑ پوتا, دونوں کی وجہ سے پوتی کیا ہو جائے گی؟ عصبہ ہو جائے گی. لیکن دونوں میں فرق ہے, پوتا یا پڑ پوتا دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ پوتا آ جائے, اگر پوتا آ جائے تب تو ہر صورت میں پوتی جو ہے عصبہ ہو جائے گی. جس طرح بیٹی کے ساتھ بیٹا آ جائے تو بیٹی عصبہ ہو جاتی, اسی طرح پوتا آ جائے تو پوتی ہر صورت میں عصبہ ہوتی ہے, چاہے ذوی الفروز ہونے کی حیثیت سے اس کو نصف مل رہا ہے یا ثلثان مل رہا ہے, وہ عصبہ بن جائے گی. لیکن اگر پڑ پوتا ہو تو پڑ پوتے کی وجہ سے صرف وہ پوتی عصبہ ہوتی ہے جس کو بطور فرض کے کچھ مل نہ رہا ہو, جس کو ذوی الفروز ہونے کی حیثیت سے کچھ مل نہ رہا ہو, تو ایسی صورت میں یہ پوتی جو ہے عصبہ ہو جائے گی. لیکن اگر پوتی جو ہے اس کو نصف مل رہا ہے یا سدس مل رہا ہے یا ثلثان مل رہا ہے, تو پڑ پوتے کی وجہ سے وہ عصبہ نہیں ہوگی, پڑ پوتے کی وجہ سے وہ عصبہ نہیں ہوگی. لیکن اگر پوتی کو نصف مل رہا ہے یا ثلثان مل رہا ہے یا سدس مل رہا ہے, ساتھ میں پوتا آ جائے تو وہ عصبہ بن جائے گی. پڑ پوتے کی وجہ سے اس صورت میں عصبہ بنتی ہے جب پوتی کو نصف ثلثان سدس میں سے کچھ مل نہ رہا ہو, محروم ہو رہی ہو. جس طرح میں نے کہا کہ ذوی الفروز ہونے کی حیثیت سے کچھ نہیں ملے گا, یہ اوپر جو نمبر 4 پہ حالت تھی, ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی, مزید وضاحت مثالوں سے ہو جائے گی. اور پوتے کے ذریعے پڑ پوتی محروم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, پوتے کے ذریعے پڑ پوتی محروم ہو جاتی ہے. اب ذرا مثالوں کی طرف آ جائیں, مثالوں کی طرف آ جائیں, انشاءاللہ مزید واضح ہو جائے گا. اگر کسی کو سمجھ نہ آیا ہو تو مثالوں میں انشاءاللہ مزید واضح ہو جائے گا. پہلی مثال, ایک شخص کا انتقال ہوا, پوتی موجود ہے, باپ موجود ہے, تو پوتی کو نصف مل جائے گا کیونکہ ایک ہے. باپ عصبہ ہوگا, کیوں؟ اس وجہ سے باپ عصبہ نہیں ہوگا, سدس بھی ملے گا اور عصبہ بھی بنے گا. پوتی جو ہے وہ مؤنث اولاد میں سے ہے, 2 پوتیاں ہیں اور ساتھ میں دادا ہے. مثال نمبر 2 دیکھیں تو 2 پوتیوں کو ثلثان ملے گا اور دادا کو سدس بھی ملے گا اور عصبہ بھی ہو جائے گا, سدس بھی ملے گا اور عصبہ بھی ہو جائے گا. مثال نمبر 3 میں دیکھیں, ایک شخص کا انتقال ہوا, 2 پوتیاں موجود ہے اور ساتھ میں بیٹی موجود ہے. یہ بھی بہت اہم مثال ہے. یہ 2 پوتیاں موجود ہے, ساتھ میں بیٹی موجود ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ پوتی جو ہے اس کے بعد اگر بیٹی آ جائے, پوتی چاہے 1 ہو یا 1 سے زیادہ ہو, 2 ہو, تو پوتیوں کو سدس ملے گا, 1/6 ملے گا. یہاں پہ یہ ایک مثال بڑھا دیں, 2 پوتیاں ہو یا 1 پوتی ہو, 2 پوتیاں ہو یا 1 پوتی ہو, تو دونوں صورتوں میں یہ چھٹا حصہ مل جائے گا. چھٹا حصہ کیا مل جائے گا؟ ان کو مل جائے گا. اور بیٹی جو ہے چونکہ 1 ہے تو اس کو نصف ملے گا.
ایک ہے، اس کو کیا مل جائے گا؟ نصف مل جائے گا۔ اصل میں شریعت میں جب ہم دیکھتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں مؤنث کے لیے شریعت نے 2/3 سے زیادہ حصہ نہیں لکھا، زیادہ سے زیادہ 2/3 ہو، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب نصف اور سدس کو جب ہم جمع کرتے ہیں، تو یہ ثلثان ہی بنتا ہے۔ یہ کیا بنتا ہے؟ ثلثان ہی بنتا ہے۔ آپ نے سراجی میں پڑھا ہوگا تکمیلتن للثلثین، کہ ثلثان کو پورا کرنے کے لیے ان کو چھٹا حصہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب دو بیٹیاں آ جاتی ہے، ان کو ثلثان مل جاتا ہے، تو اب بقیہ کچھ بچتا نہیں، اس وجہ سے پوتیاں محروم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ مثال نمبر 4 میں دیکھیں، مثال نمبر 4 کو دیکھیں۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی 2 بیٹیاں ہیں اور ایک پوتی ہے۔ تو میں نے بتایا کہ پوتیاں جو ہے محروم ہو جائیں گی 2 بیٹیوں کی وجہ سے، کیونکہ شریعت نے مؤنث اولاد کا 2/3 حصہ رکھا، اس سے زیادہ نہیں رکھا۔ تو ثلثان جب 2 بیٹیوں کو مل گیا، اب باقی کچھ بچا ہی نہیں، تو اس لیے پوتیاں جو ہے وہ کیا ہو جائیں گی؟ محروم ہو جائیں گی، محجوب ہو جائیں گی۔ اب یہاں پہ جو مثال نمبر 3 ہے، اس میں بیٹی ایک تھی، تو نصف اس بیٹی کو مل گیا، نصف کیا ہو گیا؟ بیٹی کو مل گیا۔ تو باقی ثلثان کو پورا کرنے کے لیے سدس بچ گیا تھا، تو وہ 2 پوتیوں کو دے دیا تھا۔ یہاں تک تو الحمدللہ سمجھ آ گئی ہوگی، اس سے مزید آگے چلیں۔ مثال نمبر 5 الف میں دیکھیں، مثال نمبر 5 الف میں دیکھیں۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی 2 بیٹیاں موجود ہے، پوتی موجود ہے اور پوتا موجود ہے، ٹھیک ہے۔ پوتی موجود ہے اور کیا موجود ہے؟ پوتا موجود ہے۔ اب 2 بیٹیوں کو کیا ملے گا؟ 2 بیٹیوں کو ثلثان ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اگر یہاں پہ پوتا نہ ہوتا، پوتا ہم تصور کرتے کہ نہیں ہے، صرف یہ پوتی ہوتی اور 2 بیٹیاں ہوتی، تو بیٹیوں کو ثلثان مل جاتا، یہ پوتی کیا ہو جاتی؟ محروم ہو جاتی، یہ کیا ہو جاتی؟ محروم ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ ہم وہ فرق نہیں کر رہے ہیں محجوب محروم، بس جو اصطلاحی لفظ ہے محروم ہونے کے لیے وہ ہم استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 بیٹیاں ہوتی اور پوتی ہوتی، تو اب یہ محروم ہو جاتی، یعنی ذوی الفروض ہونے کی وجہ سے اس کو کچھ نہ ملتا۔ لیکن پوتا آ گیا، ساتھ میں کیا آ گیا؟ پوتا آ گیا، تو اس پوتے نے پوتی کو عصبہ کر دیا، پوتے نے پوتی کو عصبہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ پوتے نے پوتی کو عصبہ کر دیا، تو ایسی صورت میں پوتی کو 1 حصہ ملے گا اور پوتے کو 2 حصے ملیں گے۔ اسی کے ساتھ ایک اور مثال میں آپ کے سامنے حل کر دیتا ہوں تاکہ وہ تشبیہ کا مسئلہ مزید واضح ہو جائے۔ پوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ایک پوتی اور نصف ملتا ہے، لیکن ساتھ میں پوتا آ گیا، ساتھ میں کیا آ گیا؟ پوتا آ گیا، تو یہ پوتی جو ہے عصبہ ہو جائے گی، پوتی کیا ہو جائے گی؟ عصبہ ہو جائے گی پوتے کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں، پڑ پوتے والی، ٹھیک ہے۔ ادھر یہ الگ سے میں حل کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ پوتی ہے، یہ پوتے اور پڑ پوتے میں فرق کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں۔ اب اس کو کیا ملتا ہے؟ نصف۔ اس کو کیا ملتا ہے؟ جب ایک اور نصف ملتا ہے نا، ادھر دوسرا پڑ پوتا ہے۔ اب یہ پڑ پوتے کی وجہ سے یہ عصبہ نہیں بنتی، اب یہاں پہ پڑ پوتا جو ہے یہ عصبہ نہیں بنتا، کیونکہ یہ پوتی جو ہے اس کو نصف مل رہا ہے، فرض مل رہا ہے۔ جب فرض مل رہا ہو تو یہ عصبہ نہیں بناتا، لیکن پوتا جو ہے اوپر جو ہم نے ہر حالت میں وہ عصبہ بناتا ہے۔ پڑ پوتا صرف اس حالت میں عصبہ بناتا ہے پوتی کو جب پوتی کو نصف، سدس یا ثلثان کچھ مل نہ رہا ہو۔ ابھی مثال نمبر 5 با کو دیکھیں، مثال نمبر 5، یہاں پہ 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیوں کی وجہ سے یہ پوتی جو ہے محروم ہو رہی تھی،
یہ پوتی کیا ہو رہی تھی؟ محروم ہو رہی تھی، کچھ نہیں مل رہا تھا، نہ نصف مل رہا تھا، نہ ثلثان، نہ سدس. تو یہ پڑ پوتا آ گیا، اس نے اس کو عصبہ بنا دیا. پڑ پوتا آ گیا، اس نے اس کو عصبہ بنا دیا. لیکن اگر پوتی کو کچھ ملتا، نصف ملتا یا سدس ملتا یا ثلثان ملتا، تو یہ پڑ پوتا اس کو عصبہ نہ بناتا. چونکہ پوتی محروم ہے، اس کو نہ تو نصف مل رہا ہے، نہ سدس، نہ ثلثان، اس وجہ سے پڑ پوتا اس کو عصبہ بنا رہا ہے. اور پوتا جو ہے ہر حالت میں اس کو عصبہ بناتا ہے، ہر حالت میں اس کو کیا کر دیتا ہے؟ عصبہ بنا دیتا ہے. ہاں، مثال نمبر 5 دیکھیں، 5 جیم. مثال نمبر 5 جیم. ایک شخص کا انتقال ہوا، 2 بیٹیاں موجود ہے، 2 بیٹیاں موجود ہے، ٹھیک ہے، اور پڑ پوتی بھی موجود ہے، اسی طرح پوتا بھی موجود ہے. تو 2 بیٹیاں جو ہے ان کو ثلثان مل جائے گا، اور پوتے کی وجہ سے یا 2 بیٹیوں کی وجہ سے پڑ پوتی کیا ہو جائے گی؟ محروم ہو جائے گی. پڑ پوتی کیا ہو جائے گی؟ محروم ہو جائے گی. آگے مثال دیکھتے ہیں، آگے کیا مثال ہے. اچھا، آگے بھی ویسے وہ مثال میں نے حل کر دی جو آپ کو بتا دی تھی ابھی، ٹھیک ہے. میں سمجھ رہا تھا شاید حل نہ کی ہو. یہ 5 دال جو ہے، ایک شخص کا انتقال ہوا، پوتی ہے، پوتا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ پوتی جو ہے عصبہ ہو جائے گی پوتے کی وجہ سے. حالانکہ اگر دیکھیں پوتی کو نصف میں ملتا تھا، لیکن پوتا جو ہے اس کو عصبہ بناتا ہے. دوسری طرف پوتی ہے اور پڑ پوتا ہے، تو پوتی کو نصف مل جائے گا. اب یہ پڑ پوتے اس کو عصبہ نہیں بنائے گا، ٹھیک ہے. آخری مثال دیکھتے ہیں. پوتی ہے اور بیٹا ہے، تو پوتی جو ہے محروم ہو جائے گی بیٹے کی وجہ سے، اور بیٹا عصبہ بنے گا. عصبات کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، عصبات کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے. اب یہ پوتی کے جو 6 احوال ہے اس کو عربی میں بیان کیا گیا ہے. ابھی تک اگر سمجھ نہیں آیا دوبارہ دیکھیں، یہاں پہ انشاءاللہ کوشش کریں سمجھ آ جائیں گے. وَلِبِنْتِ الْإِبْنِ سِتَّةُ أَحْوَالٍ. بنت الابن یعنی پوتی جو ہے اس کے لیے 6 احوال ہے. النصف للواحد، اگر ایک ہو تو کیا ملے گا؟ نصف مل جائے گا. یہ بیٹی کی حالت بھی یہی تھی، ٹھیک ہے. الثلثان للاثنتین فصاعدۃ، 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ثلثان ملے گا. یہ بھی بیٹی کی حالت ہے، ٹھیک ہے. یہ بیٹی کی حالت ہو گئی، یہ بھی بیٹی کی حالت جو مشترک ہے دونوں میں. السدس مع الواحدۃ السلبیہ، واحدہ ایک کو کہتے ہیں السلبیہ، بیٹی کو بولتے ہیں. ان کو 6ٹھا حصہ ملے گا واحدہ سلبیہ کے ساتھ، ایک بیٹی کے ساتھ. السقوط بالسلبیتین، یہ ساقط ہو جائیں گی، محروم ہو جائیں گی 2 بیٹیوں کے ذریعے سے، ٹھیک ہے. اور یہ تیسری حالت جو ہے عصبہ ہونے کی، یہ بھی مشترک ہے دونوں. یہ جب یہ محروم ہو جائیں گی نا، یہ 2 بیٹیوں کے ذریعے سے محروم ہو جائے، تو اس کے بارے میں بتا رہا الا، مگر ان یکون بحذائہن، اس کے برابر میں ہو. حذا کا معنی ہوتا ہے برابر. ان یکون ہو، یہ ان یکون اس کا فاعل کیا بنے گا؟ بہت آگے ہے، غلام. ان یکون غلام، کہ ہو غلام، بچہ، بحذائہن، ان کے برابر میں. ان کے برابر میں جو بچہ ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ پوتا کہلائے گا. ان کے برابر میں جو بچہ ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ پوتا کہلائے گا، ٹھیک ہے. اس کے برابر، پوتی کے برابر میں جو بچہ ہوگا مذکر ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ پوتا کہلائے گا، ٹھیک ہے. بحذا، یہ برابر میں ہے، ٹھیک ہے. او اسفلا، یا اس سے نیچے، نیچے جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ پڑ پوتا کہلائے گا. او اسفل منہن، یا ان کے نیچے کیا ہو؟ غلام ہو. ان کے برابر میں غلام ہو یا ان کے نیچے غلام ہو. مطلب برابر سے کیا؟ پوتا یا پڑ پوتا ہو. پوتی کے ساتھ پوتا ہو یا پڑ پوتا. فیعصب، تو ان دونوں صورتوں میں یہ وہ بیٹا جو ہے، وہ پوتا جو ہے یا وہ پڑ پوتا عصبہ بنا دے گا. من کانت بحذائہ، جو اس کے برابر میں ہے. او فوقہ، یا اس سے اوپر ہے. لیکن یہ فوق کے لیے شرط یہ ہے اذا لم تکن ذات سہم، کہ جب وہ سہم والی نہ ہو، فرض والی نہ ہو. یہ جو پوتے اور پڑ پوتے میں فرق میں نے آپ کو بتایا وہ بتا رہے ہیں کہ او فوقہ فیعصب من کانت بحذائہ، پوتا جو ہے وہ تو اپنے برابر والی کو عصبہ بنا دے گا ہر حالت میں. او فوقہ، یہ او فوقہ جو ہے یہ پڑ پوتے کے لیے ہے.
کہ اپنے سے اوپر والے کو بھی وہ عصبہ بنا دے گا. کب؟ اس کے لیے شرط بتا دے اذا لم تکن ذات السہمین، کہ جب وہ سہم والی نہ ہو، فرض والی نہ ہو، یعنی اسے نصف سدس ثلثان کچھ مل نہ رہا ہو. وَيَسْقُطُ مَن دُونَهُ، اور اس کے علاوہ جو نیچے والے ہوں گے، نیچے والی جو ہے وہ پڑ پوتی وہ ساقط ہو جائے گی غلام کی وجہ سے. وَيَسْقُطْنَ بِالْإِبْنِ، اور یہ سب جو ہے ساقط ہو جاتی ہے بیٹے کے ذریعے سے. یہ بیٹے کے ذریعے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ساقط ہو جاتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ آ گئی سب کو؟ ذرا جلدی بتا دیں سمجھ آئی کہ نہیں. چیٹ باکس آن ہے. جی چلے الحمدللہ. یہ تشبیب کا مسئلہ جو ہے حل ہو گیا. تشبیب کا مسئلہ آپ کا حل ہو گیا. اب آپ سراجی نکالیں، بعد میں سراجی نکالیں، اور سراجی میں جو تشبیب کا مسئلہ بڑا لمبا انہوں نے دیا ہوا ہے اس کو ذرا حل کریں. حل کر یہی سارا اصول اس میں لاگو ہوگا. یہی سارا اصول اس میں کیا ہوگا؟ لاگو ہوگا. اب یہ مت کہنا کہ وہ بھی ہمیں خود حل کروائیں، تھوڑی محنت آپ کریں. ٹھیک ہے، آگے چلے. آخری حالت جو ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. حقیقی بہن، حقیقی بہن کو اخت عینی بھی کہتے ہیں. اس کو وراثت میں کتنا حصہ ملتا ہے؟ حقیقی بہن کو وراثت میں کتنا حصہ ملتا ہے یہ انشاءاللہ بھی پڑھیں گے. حقیقی بہن کو وراثت میں کتنا حصہ ملتا ہے. اب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو احوال پہلے آپ کو بتائے تھے، 3 احوال بیٹی کے پوتی کے، وہی 3 احوال یہاں پہ بھی ہوں گے، لیکن 2 احوال زیادہ ہیں. 2 احوال زیادہ ہے. پوتی کے 6 احوال تھے، یہ حقیقی بہن کے 2 احوال ہے زیادہ. حقیقی بہنیں یا اخوات عینیہ، ان کی 5 حالتیں ہیں. نصف یعنی آدھا حصہ ان کو ملتا ہے، ان کو نصف ملتا ہے، آدھا حصہ ملتا ہے. کب؟ جب ایک حقیقی بہن ہو. جب ایک حقیقی بہن ہو تو ایسی صورت میں ان کو نصف ملتا ہے. جب حقیقی بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو ثلثان ملتا ہے. ان کو کیا ملتا ہے؟ ثلثان ملتا ہے. یہ دونوں احوال بیٹی کے بھی تھے، پوتی کے بھی تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر حقیقی بہن کے ساتھ حقیقی بھی بائی ہو تو حقیقی بہن عصبہ ہو جائے گی اور بائی کو 2 بہنوں کے برابر حصہ ملے گا. یہ حالت بھی کیا تھی؟ وہ بیٹی اور پوتی والی حالت ہے، عصبہ والی. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ عصبہ کے ساتھ ایک قید میں نے لگائی ہے، بڑھائی ہے، وہ ہے بغیر ہی. اس کو عصبہ بغیر ہی کہتے ہیں. آگے جب عصبہ کی اقسام پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی وضاحت ہو جائے گی. بس صرف یاد رکھنا کہ یہ عصبہ بن جائے گی. ٹھیک ہے. یہ 3 حالتیں تو آپ کو یاد ہے پہلے سے، بس آخری 2 حالتیں وہ دیکھ لیتے ہیں. آخری 2 حالتیں وہ بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. کہ میت کی مؤنث اولاد ہو، یعنی بیٹی اور پوتی ہو یا پڑ پوتی ہو، تو ایسی صورت میں بھی یہ حقیقی بہنیں کیا ہوتی ہے؟ عصبہ بنتی ہے. لیکن اس عصبہ کو مع غیر ہی کہتے ہیں. یعنی ایک شخص کا انتقال ہو جائے، اس کی حقیقی بہن ہے اور بیٹی ہے، تو ایسی صورت میں یہ حقیقی بہن جو ہے عصبہ بن جائے گی. لیکن یہ عصبہ مع غیر ہی ہے. یہ عصبہ مع غیر ہی کی تفصیل آگے پڑھیں گے. محجوب یعنی یہ محروم ہوں گی، ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. کب؟ اگر میت کی مذکر اولاد ہو. میت کی مذکر اولاد ہو، بیٹا ہو، پوتا ہو. ٹھیک ہے. یا میت کی اصول ہو. اصول سے کیا مراد؟ باپ اور دادا. تو حقیقی بہن محروم ہو جاتی ہے. حقیقی بہن کیا ہو جاتی ہے؟ محروم ہو جاتی ہے. تو یہ حقیقی بہن کے 5 احوال ہو گئے. نصف ملتا ہے، ثلثان ملتا ہے، عصبہ بغیر ہی بنتی ہے، عصبہ مع غیر ہی بنتی ہے، اور محجوب یعنی محروم ہو جاتی ہے. مثالوں کی طرف آ جائیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی حقیقی بہن زندہ ہے. اس کی کیا ہے؟ حقیقی بہن زندہ ہے. ایک خاتون کا انتقال ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کی حقیقی بہن زندہ ہے اور شوہر بھی موجود ہے. شوہر بھی کیا ہے؟ موجود ہے. ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر حقیقی بہن ایک ہو تو اس کو نصف ملتا ہے. حقیقی بہن کیا ہو؟
ایک ہو نصف ملتا ہے، آدھا ملتا ہے، تو آدھا حصہ ہم نے حقیقی بہن کو دے دیا۔ شوہر کے احوال ہم نے کل پڑھے تھے کہ اگر مرنے والی خاتون کی اولاد نہ ہو تو ایسی صورت میں شوہر کو بھی نصف ملتا ہے، آدھا حصہ ملتا ہے۔ مثال نمبر 2 کی طرف آ جائے، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی 2 حقیقی بہنیں ہیں اور ایک بیوی ہے اس کی۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر 2 حقیقی بہنیں ہوں تو ایسی صورت میں ان کو ثلثان یعنی 2/3 دیا جاتا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پہ ثلثان لکھ لیا۔ اور بیوی کے احوال ہم نے پڑھے تھے کہ اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو تو ایسی صورت میں بیوی کو ربع یعنی چوتھا حصہ ملتا ہے۔ مثال نمبر 3 کی طرف آ جائیں۔ مثال نمبر 3 کی طرف، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی حقیقی بہن بھی زندہ ہے اور حقیقی بھائی بھی زندہ ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ حقیقی بہن کے ساتھ حقیقی بھائی آ جائے تو حقیقی بہن جو ہے عصبہ بن جائے گی حقیقی بھائی کی وجہ سے۔ مثال نمبر 4 کی طرف آ جائے، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی حقیقی بہن موجود ہے اور ساتھ میں بیٹی بھی موجود ہے۔ میں نے آپ کو بتایا حقیقی بہن کے ساتھ اگر مؤنث اولاد آ جائے تو حقیقی بہن جو ہے وہ عصبہ بن جاتی ہے۔ اور بیٹی کے 3 احوال ہم نے پڑھے تھے کہ اگر ایک ہو تو اس کو نصف ملتا ہے، تو یہاں پہ ہم نے نصف دے دیا۔ مثال نمبر 5 کی طرف آ جائے، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی حقیقی بہن موجود ہے اور پوتی موجود ہے، حقیقی بہن اور پوتی موجود ہے، تو ایسی صورت میں پوتی چونکہ مؤنث اولاد ہی میں شمار ہوتی ہے، حقیقی بہن کو عصبہ بنا لے گی یہ، اور پوتی چونکہ ایک ہے اس وجہ سے اس کو بھی نصف مل جائے گا، اس کو بھی کیا مل جائے گا؟ نصف مل جائے گا۔ لیکن اگر پوتی کی جگہ نواسی ہوتی تو حقیقی بہن کو نصف ملتا، ٹھیک ہے، حقیقی بہن کو کیا ملتا؟ نصف ملتا۔ اب آگے چلیں، مثال نمبر 6، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی حقیقی بہن موجود ہے اور باپ بھی موجود ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر حقیقی بہن کے ساتھ باپ آ جائے تو یہ محروم ہو جاتی ہے، اور باپ کے بارے میں بھی پڑھا کہ اولاد نہ ہو تو عصبہ بنتا ہے۔ مثال نمبر 7 میں دیکھیں، حقیقی بہن کے ساتھ دادا آ گیا، دادا بھی چونکہ اصول میں سے ہے تو حقیقی بہن محروم ہو جائے گی۔ مثال نمبر 8 دیکھیں، حقیقی بہن ہے اور ساتھ میں بیٹا ہے، تو بیٹا جو ہے مذکر اولاد میں سے ہے، اس لیے یہ محروم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر بیٹی کی جگہ پوتا آ جائے تب بھی یہ حقیقی بہن کیا ہو جائے گی؟ محروم ہو جائے گی۔ تو یہ حقیقی بہن کے 5 احوال، یہ بھی انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر ابھی تک سمجھ نہیں آئے تو ابھی آخری مرتبہ پھر سمجھ لیں انشاءاللہ، اب سمجھ آ جانے چاہیے اور یاد بھی ہونے چاہیے۔ وَلِلْأُخْتِ الْعَيْنِيَّةِ 5 احوال، اخت عینی یعنی حقیقی بہن کے 5 احوال ہے۔ النصف للواحدہ، کہ اگر ایک ہو تو ان کو نصف ملتا ہے۔ والثلثان للاثنتین فصاعدۃ، 2/3 ملیں گے جب 2 یا 2 سے زیادہ ہو۔ فصاعدۃ کا مفہوم میں نے بتایا تھا 2 سے زیادہ ہونا۔ والعصبۃ بالاخ الحقیقی، اور یہ عصبہ بن جائے گی اخ حقیقی کے ذریعے سے۔ یہاں پہ دیکھیں حرف جار جو استعمال کیا ہے با، والعصبۃ بالاخ الحقیقی، عصبہ ہوگی اخ حقیقی کے ذریعے، با سے اشارہ ہے کہ یہ عصبہ بغیر ہی ہے، با سے اشارہ کس کی طرف ہے کہ یہ عصبہ بغیر ہی ہے۔ والعصبۃ مع البنت او بنت الابن وان سفل وان سفلت، یہ کیا لفظ بڑھائیں گے؟ وان سفلت، ٹھیک ہے، کہ عصبہ بن جائے گی بیٹی کے ذریعے سے، پوتی کے ذریعے سے، اسی طرح نیچے چلتے جائیں گے، مطلب مؤنث اولاد کی وجہ سے عصبہ بن جائے گی۔ یہاں پہ مع استعمال کیا تو مع کے ذریعے سے اشارہ ہے کہ عصبہ مع غیرہ۔ آگے نمبر 5 میں دیکھیں، والسقوط بالابن وابن الابن وان سفل وبالاب بالاتفاق وبالجد عند الامام ابی حنیفہ رحمہم اللہ تعالی، اور یہ محروم ہو جائیں گی، ساقط ہو جائیں گی بیٹے کے ذریعے سے، وابن الابن اور پوتے کے ذریعے سے، وان سفل اسی طرح نیچے چلتے جائیں گی یعنی مذکر اولاد کے ذریعے سے، وبالابی بالاتفاق اسی طرح باپ کے ذریعے سے بالاتفاق محروم ہوتی ہے، باپ کے ذریعے سے
بالاتفاق محروم ہوتی ہے. وبالجد عند الامام ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور دادا کے ذریعے سے صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک محروم ہوتی ہے. یہ اگر آپ کو یاد ہو، باپ اور دادا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ دادا کی بھی وہی احوال ہے جو باپ کے ہے، لیکن 4 مسائل میں فرق ہے. 4 مسائل میں کیا تھا؟ فرق تھا. 4 مسائل میں کیا تھا؟ فرق تھا. ان میں سے پہلا مسئلہ یہی ہے. پہلا مسئلہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ باپ آ جائے اور اسی طرح دوسری طرف یہ حقیقی بہن آ جائے تو بالاتفاق حقیقی بہن محروم ہوتی ہے. لیکن اگر باپ کی جگہ دادا آ جائے تو صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ تو محروم ہو جاتی ہے، لیکن دیگر ائمہ کے نزدیک وہ محروم نہیں ہوتی. تو یہ پہلا مسئلہ ہے، یہ پہلا مقام ہے، یہ ان 4 مسائل میں سے یہ پہلا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، بقیہ جو مسائل ہے ان کی بھی انشاءاللہ نشاندہی ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے علمی میراث کا سمجھنا اور سمجھانا آسان بنائے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جو اس کورس کا انعقاد کرانے والے ہمارے اساتذہ جو ہے، بالخصوص جن ہمارے اساتذہ کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی کامل مغفرت فرمائے. ہمارے دادا دادی نانا نانی کا انتقال ہوا ہے، اسی طرح دیگر جو عزیز و اقارب کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ سب کی کامل مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں سب کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ہمارے والدین اور اسی طرح جو ہمارے اساتذہ حیات ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، صحت اور عافیت کے ساتھ انہیں رکھے، اور ہمیں ان کی خدمت کرنے اور ان کے علوم سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.